MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تمہارے دنیاوی معاملات کے جھگڑے یہ مراد ہیں یہاں سے، تم اس کو ایک دوسرے کے لیے چھوڑ کے دے دو، تم ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ کوئی جھگڑتا ہے، آپ حق پہ بھی ہوئیں تبھی بھی چھوڑ دو۔ ہے اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے بالکل اطراف میں ایک جنت میں ایک خاص گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے۔ کسے؟ وہ شخص جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتے۔ ابھی ایسے محسوس ہوا کہ رمضان شروع ہوا، کتنا تیزی سے جا رہا ہے، ابھی 8واں دن، 8واں روزہ، لیکن ان 8 روزے میں روزے تو رکھے، جھوٹ چھوڑے۔ کتنے جھوٹ ہیں جو تم نے کیے، اگر چھوڑ دو تو جنت کے درمیان میں ایک مکان تمہارے لیے خاص۔ تیسرے آدمی کو فرمایا میں جنت میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ اس کے لیے ایک مکان اور ایک خاص محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حسن اخلاق کو پکڑ لے۔ یہ دیکھو سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کو ہے؟ اخلاق والے کو۔ رحمان کے بندوں کے دن یوں ہوتے ہیں، راتیں یوں ہوتی ہیں، 2 الگ تقسیم کر کے بتاتے ہیں۔ دن میں کیسے چلتے ہیں؟ بڑے نرم، تکبر سے پاک، عفو و درگزر کرتے ہوئے دن گزرتا ہے۔ رات میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حالانکہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، گناہ تو پھٹکتا بھی نہیں ہے، جھگڑالو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، دعائیں کر کے معاف کر دیتے ہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، لیکن رات میں ڈر سے کانپتے ہیں، روتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت پر بھی تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کے رحمت سے۔ تمہارے عمل پہ تم تکیہ مت کرو، کوئی نہیں جائے گا تمہارے عمل سے جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہا کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کا رحم نہ ہو جائے۔ اللہ کا رحم ہوگا تو اللہ کے رحم سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کا عمل محدود، جنت لامحدود۔ محدود لامحدود کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے عمل کا معاوضہ نہیں ہے، وہ رب کی رحمت ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ڈالے گا۔ رب کا عدل ہو تو ہم سب جہنمی ہیں۔ یاد رکھو یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ ابھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ مدینے کے کسی بھی گھر میں میرے نام سے قرض لے لینا، میں ادا کر دوں گا۔ کچھ نہیں تھا، قرض لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کیا۔ ہاں دین کے معاملے میں، دین میں دینے کے لیے میانہ روی نہیں، دین میں سب کچھ لٹا دو تو بھی وہ میانہ روی ہی ہے۔ اللہ دنیا کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا رنگ ڈھنگ، تمہارا چال ڈھال، تمہارا معاملہ ایسے ہونا چاہیے کہ نہ اسراف پر مبنی ہو نہ تنگی پر مبنی۔ یاد رکھو قتل کے برابر میں استعمال ہوا ہے زنا بھی۔ ہم نے زنا کو آج معمول بنا لیا ہے کہ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، موویز دیکھنا، حرام کاری دیکھنا، حرام ملاقاتیں کرنا، حرام بات چیت کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بالکل معمولی ہو چکا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرتے میرے رحمان کے بندے، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اگر کریں گے یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے ہیں، پھر تو ہم اس کو دوہرا عذاب دیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ فرقان کی میں نے تقریباً آپ کے سامنے 15 آیات تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 61 سے سورہ کے اختتام تک، اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ہے. رب العالمین نے اس کے اندر اللہ کے بندے کیسے ہونے چاہیے، رحمان کے بندوں کے صفات کیا ہوتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے بندے بننے کا بہترین اور تقوی کے بہترین منزل پر رکا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میری نسبت سے رہنے والے بندے یوں صفات کے ہونے چاہیے، اور رمضان المبارک کو رب العالمین عطا کر کے یہی دراصل پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو، رحمان کے بندے بنو.
رب العالمین فرماتا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جتنے آسمانوں کے اندر برج بنائے، قلعے والے آسمان ہیں، آسمانوں میں بھی قلعے ہیں، فورٹ ہیں، لیکن ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن رب کہتا ہے کہ میں نے آسمانوں کے اندر بھی قلعے رکھے ہیں، دروازے رکھے ہیں۔ جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس کائنات کو جلانے کے لیے ہم نے دراصل ایک چاند کو اور ایک سورج کو بنایا۔ سراج سورج کو چراغ کے مانند ہے، اور اسی طرح قمر چمکتا ہوا رات کے وقت پورے لائٹنگ کا کام دیتا ہے۔ تو دو لائٹ ہم نے دن کے لیے ایک رکھا سورج کو، رات کے لیے ہم نے قمر کو رکھا۔ کیوں رکھا؟ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فکر دے رہا ہے، یاد دہانی کی۔ فرمایا کہ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو تمہارے درمیان لے آتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، یہ رات دن کا الٹ پھیر جانوروں کی طرح دیکھ کر سونے اور اٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ میری ذات کو پہچاننے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کون ہے بغیر کوئی رکاوٹ کے ہر رات کے پیچھے دن اور ہر دن کے پیچھے رات جلا رہا ہے؟ یہ رب العالمین ہے۔ اگر چاہتا تو رات ہی رات رکھ دیتا، پھر تم دراصل معاش کے لیے کچھ نہ کر سکتے۔ چاہتا تو پورا پورا دن ہی رکھ دیتا، رات تمہیں آرام کی نہ ملتی۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے آرام کا بھی تمہارے معاش کا بھی دونوں اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی میں رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، ہر اس شخص کے لیے اس میں نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو شکر ادا کرنا چاہے۔ اس کائنات کے نظام کو دیکھو، یہ آسمانوں کو دیکھو، یہ زمین کو دیکھو، پھر اس کے بعد رات دن کا الٹ پھیر دیکھو۔ اگر تمہارے اندر واقعتاً بصارت اور بصیرت ہوتی تو تم رب کو پہچان بھی لیتے اور اس کی یاد دہانی میں بھی لگے رہتے، اسے شکر گزاری میں بھی دن گزارتے۔ لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے اس میں نصیحت ہے جو یاد دہانی کرنا چاہے۔ او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو شکر گزار بننا چاہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر ٹٹول کے دیکھو، ان نشانیوں کے ذریعے ہم نے کبھی شکر ادا کرنے کا موقع ڈھونڈا، یا ہماری زندگیوں کے اندر یہ رات دن، یہ آسمان اور زمین کے نظام کو، یہ چاند سورج کے نظام کو دیکھ کر اندر سے ایک بات نکلی، اندر سے ایک جذبہ ابھرا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ کائنات تو نے بیکار نہیں بنائی، کیا مخلوقات ہیں تیرے، کیا انتظام ہے تیرے۔ پھر اس کے بعد آپ کا دل اندر سے، زبان نہیں، اندر سے دل ہی پڑھنے لگے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا کائنات بن۔ کبھی یہ جذبہ ابھرا ہے؟ رحمان کے بندے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، ایسے ہی چوپایوں کی طرح نہیں گزر جاتے۔ پھر یہاں سے صفات الرحمان، رحمان کے بندوں کے صفات شروع ہو رہے ہیں۔ وعباد الرحمن، اللہ کے وہ بندے، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہلوں سے ملتے ہیں جب واسطہ پڑتا ہے بے علم لوگوں سے، جھگڑالو لوگوں سے۔ یہاں جاہل کا مطلب ہے جھگڑالو لوگ، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے نا وہ جھگڑتا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب عالم بھی جھگڑتا ہے، آج جانکار بھی جھگڑتا ہے، آج گریجویٹ بھی جھگڑتا ہے، کیونکہ علم کے طور پہ اس نے حاصل نہیں کیا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ کے طور پہ لیا ہوا ہوتا ہے، عمل بالکل ہی وہاں پر مخفوض ہوتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے جھگڑنے والے ایسے شخص کو جاہل کہا، اور عموماً جاہل ہی بیکار کے جھگڑے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا، ایک تو ان کی سب سے اہم ترین صفت یہ ہوتی ہے کہ زمین پہ بڑی ہی اعتدال والی چال چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، ہون نرمی سے چلتے ہیں۔
کیسے نرمی کا مطلب کیسے؟ ہاں، فقیر کی طرح، بیمار کی طرح، مریض کی طرح چلنا نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دیکھو۔ شمائل ترمذی میں آپ احادیث پڑھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے۔ چلنے میں بھی بہت اہم ترین معاملات ہیں، تقسیمات ہیں۔ ایک کے چلن کو دیکھ کر، ایک کے پیدل چلنے کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مخصوص رحمان کے بندوں میں سے ہے یا تکبر میں پڑ کے شیطان کے بندوں میں سے ہے، کیونکہ تکبرانہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اکڑ کے، سینہ تان کے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے پہاڑ کے ڈھلوان سے اتر رہے ہو۔ کیسے اتریں گے؟ کسی اوپر کی چوٹی سے نیچے اترنا ہے، کسی پہاڑ سے نیچے اترنا ہے، کیسے اتریں گے؟ کوئی بندہ یوں اترے گا تو منہ کے بل گر کے پڑے گا۔ پہاڑ کی چوٹی سے یا اوپر سے اگر کوئی بندہ اترنا چاہتا ہے تو یوں اتر سکتا ہے، جھک کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین دیکھتے ہوئے نیچے جھک کے چلا کرتے تھے، ہاں، تن کے نہیں، سینہ تان کے نہیں۔ اسی کو فرمایا کہ ہونا، نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر تناوٹی نہیں ہوتی، وہ بالکل سر جھکائے گزر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور تسبیح پڑھتے ہوئے۔ یہ تو چال میں ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور کوئی جاہل ان سے جھگڑا کرتا ہے بیکار کا، کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی چھوڑو بھائی، مسئلہ ختم کرو، السلام علیکم، میں چلتا ہوں۔ یاد رکھو، یہ اپنا لینا، کئی ہزار جھگڑے ایسے ہی ختم ہو جائیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ بدلے میں، ہم بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اسی واسطے ہمیں ڈپریشن کا بھی شکار ہے، سائیکیٹرسٹ زیادہ کیا ہے، ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگ بیمار بھی بہت زیادہ ہیں، بعد میں کہتے ہیں سحر ہو گیا فلاں، کچھ نہیں ہوا، تمہارے بدلے کی آگ نے تمہیں دیوانہ بنا دیا۔ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ آج کے سماج کا 85% حصہ بدلہ حسد کینے کی آگ میں جل کے سیکی ہوا ہے۔ اسی واسطے آج سیکی پیشنٹ بہت زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ معاف کرنے کا جذبہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو چھوڑ کے دینے کا جذبہ نہیں۔ کبھی کوئی 10 سال پہلے کوئی بات کی ہوگی جس سے تمہارے لیے کیا ہے، دکھ کا سبب بنا ہوگا، 10 سال کے بعد بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جب بھی اب بھی سوچتا ہے، غصے سے کھولتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی اسے، انہیں اتنا بڑا آدمی، انہیں اس کے پیچھے 4 لوگ آئیں بھائی، نہیں تو میں اسے مارتا۔ ارے چھوڑ دینا بات، اتنا بڑا آدمی بھی معلوم، تجھے مارنے ہوتا نہیں بھی معلوم، ہاں، پھر کیوں نہیں معاف کر دیتا؟ ختم کر یہاں قصہ، وہاں لے لے گا بدلہ، وہاں تو تمہارا انصاف ملنے ہی والا ہے، تم وہاں سے کیوں نہیں گزر جاتے؟ قالوا سلاما، بھائی اچھا بھائی تم ہی حق پہ ہو، چلو۔ یہ کس کے معاملے میں؟ بعض لوگ اسے دین کے معاملے میں فٹ کرتے، دین میں مباحثہ ہو، دین میں بات ہو، حق کی بات ہو، توحید شرک کی بات ہو، بھائی چھوڑو بھائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم، نکو بھائی جھگڑے۔ ارے یہ جھگڑے نہیں جی، یہ تو جھگڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی۔ ان جھگڑوں کے لیے نہیں کہا گیا، اور یہ جھگڑے ہیں بھی نہیں، یہ حق و باطل ہے جس کو بیان کرنا ہے۔ تمہارے دنیاوی معاملات کے جھگڑے یہ مراد ہیں یہاں سے، تم اس کو ایک دوسرے کے لیے چھوڑ کے دے دو، تم ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ کوئی جھگڑتا ہے، آپ حق پہ بھی ہوئیں تبھی بھی چھوڑ دو۔ ہے اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے بالکل اطراف میں ایک جنت میں ایک خاص گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے۔ اب ذرا سنو، غور سے سنو، جنت کے اطراف میں، درمیان میں بالکل ایک خاص محل کی، کسے؟ وہ شخص جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتے، معلوم انہیں حق پہ ہے لیکن انہیں کیا ہے، سامنے والا چھوڑنے والا نہیں، تو بیچ کرے بول رہا ہوں، چھوڑو بھائی، میں کرا بھائی، معاف کرنا بھائی، چلو بھائی جھگڑا ختم کرو، میں گالی دینا نہیں چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، ہاں چھوڑ دیا حق پہ ہوتے ہوئے۔ تم اپنی جگہ لا کے پارکنگ کیے، بازو والا بولتا جی کیا کچھ پارکنگ کرے،
نہیں بھائی میں میرے روڈ پہ میرے کیا ہے دروازے پہ کرا جی مجھے بھی ہوتا جی وہ تکلیف ہے. اچھا بھائی چھوڑو بھائی معاف کرنا. کہاں چھوڑنا بھائی؟ وہاں جاؤ چھوڑو. ہاں چھوڑا تو چلے گا چھوڑو. معمولی مثال دے رہا ہوں. معلوم انہیں حق پہ ہے, اس کی جگہ اپنی جگہ ہے, لیکن جھگڑا نہیں چاہتا. بولا کہ اچھی بات ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے میں جنت کے اطراف میں دیتا ہوں ایک خصوصی محل, صرف اس بات پر کہ اس نے یقین اور اس میں حق پہ رہتے ہوئے چھوڑ دیا. بعض لوگ ظلمن کیا کرتے ہیں, کوئی چیز پہنانا چاہتے ہیں, تمہیں ایسے چیز او بھائی میں ایسا چھوڑو بھائی معاف کر دو کوئی مسئلہ نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم. جاہلوں کو پورا السلام علیکم السلام علیکم السلام بولنے کو پھرنا نہیں. قالوا سلاما کا مطلب ہے جھگڑا چھوڑ کے معاف کر کے نکل جاتے. نہیں چاہیے مجھے یہ سب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں بالکل درمیان میں ایک اور محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے. آج رمضان ہے, روزے سے ہیں, لیکن ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے. ذرا کاؤنٹنگ کر کے دیکھیے صبح سے لے کر اب تک کتنے جھوٹ بولے ہوں گے. یہ رمضان شروع ہونے سے لے کر آج کیا ہے 8 دن ہو گئے, 8واں رمضان شروع. ابھی ایسے محسوس ہوا کہ رمضان شروع ہوا, کتنا تیزی سے جا رہا ہے. ابھی 8واں دن, 8واں روزہ, لیکن ان 8 روزے میں روزے تو رکھے, جھوٹ چھوڑے. کتنے جھوٹ ہیں جو تم نے کیے, اگر چھوڑ دو تو جنت کے درمیان میں ایک مکان تمہارے لیے خاص. تیسرے آدمی کو فرمایا میں جنت میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ اس کے لیے ایک مکان اور ایک خاص محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حسن اخلاق کو پکڑ لے. یہ دیکھو سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کو ہے؟ اخلاق والے کو. پہلے فرمایا اطراف میں دیتا ہوں جو حق بات کے ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, درمیان میں دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے, اعلیٰ ترین منزل پہ دیتا ہوں ضمانت گھر کی. کون؟ وہ جو اخلاق والا ہو, اخلاق جس سے انسان کبھی کسی کو اذیت دینا نہیں چاہتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جھگڑا نہیں کرتا. اللہ کے لیے اس آیت کا مفہوم عمل کرنے کے نیت سے سنو. آج ایک تہیہ کرو, میں جھگڑے نہیں کروں گا. اگر کوئی جھگڑے کو بلائے گا تو میں معاف کر دوں. دیکھیے آپ کی زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے, اور آپ کو اگر ڈپریشن وغیرہ کی دوائیاں کھاتی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں آپ, اللہ کی قسم چھوڑ دیتے ہیں, آپ کی صحت بن جائے گی. کتنے عورتوں کی صحت صرف اس واسطے بگڑی کہ بدلے کے جذبے نے انہیں پاگل بنا دیا. کتنے مردوں کی حالتیں آج یہی ہیں کہ خاندان کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہم نے اٹھا کے سر پہ بٹھا لیے, اس حد تک باولے اور غصے ہوئے کہ یہاں تک کہ صحیح کی پیشنٹ بن گئے. چھوڑ دو, معاف کر کے چھوڑ دو. اسے بھی خوش رہنے دو, تم بھی خوش رہو. کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جیسے بچے لڑ لیتے ہیں, دیکھیے 1 منٹ میں لڑتے ہیں, 1 منٹ میں ہنستے ہیں, 1 منٹ میں مار لیتے ہیں, دوسرے منٹ میں دوست بن کے کیا ہے آدھی چاکلیٹ انہیں اس کو دیتا, آدھی چاکلیٹ نے منہ میں ڈالتا, مسئلہ ختم. دل پاک ہوتے ہیں. وہ ظاہری تو لڑتے ہیں لیکن ان کے دل میں کبھی کینہ حسد نہیں ہوتا. بیائی ہی اسی طرح اگر بڑوں کے بھی دل بن جائیں نا, ہمارے مسائل بالکل ختم ہو جائیں گے. اسی لیے رب نے فرمایا کہ رحمان کے بندوں کے صفات میں یہ 2 صفتیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک تکبر نہیں کرتے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کرتے کسی سے بھی, وہ چھوڑ کے دے دیتے ہیں کہ معاف کر کے ختم کر دیتے. کیسے کیسے لوگ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, صحابہ کے پاس, اور وہ دراصل معافی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. ایک یہودی تھا, قرض دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابھی بہت وقت تھا, یعنی مطلب یہ تھا کہ 2 مہینے کو قرض دیا تھا, سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 15 دن بھی نہیں گزرے تھے. حضرت عمر ساتھ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اس حیثیت سے کھینچا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ چادر کا جو نشان تھا اللہ کے رسول کے گورے بدن پر خون جمع ہونے کا نشان, میں نے خود دیکھا. اتنے غصے سے کھینچا, اور کھینچ کے کیا کہا معلوم ہے تم ہاشمیوں کی چال ہی یہی ہے کہ قرضہ لیتے ہو تو دیتے نہیں. ایک الزام بھی لگایا, ساتھ الزام بھی لگایا, بدتمیزی بھی کی.
کس سے؟ اس رسول سے جس کائنات میں اللہ کے بعد کوئی اور نہیں ہے احترام میں، اور ساتھ میں سپاہی ہیں حضرت عمر، اور ایسے کہ حکم کر دیں تو گردن اڑا دیں، حکم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. خود حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول اس بدبخت کو آپ بتائیے، حکم دیجئے، گردن اڑا دیتا ہوں، یہ پہلے ہی یہودی ہے، یہ شاید ستانے کے لیے ہی آپ کو قرضہ دیا ہو. حضرت عمر غصے سے ساتھ میں کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ یہ حال ہوتا تو کیا بولتے؟ لگاؤ جی ایک تھپڑ لگاؤ جی، دکھاؤ اسے میں کون ہوں، دکھاؤ اسے. بولتے نہیں بولتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے حضرت عمر کی طرف دیکھے، کہا کہ عمر یہ بات صحیح نہیں کہ تم اس پہ زیادتی کرو، الٹا تم مجھے نصیحت کرو کہ میں جلدی سے قرضہ ادا کر دوں، اور اس کو نصیحت کرو کہ دیکھو قرضہ دیا ہے تو پوچھنے کا اچھا میتھڈ بھی ہے، اچھا طریقہ بھی ہے، اس طریقے سے پوچھنا چاہیے، اس طرح کیا ہے چادر کھینچ کے نہیں پوچھنا چاہیے. اور ادھر مجھے بھی نصیحت کرو کہ آپ کو بھی قرضہ جلدی سے ادا کر دینا ہے. یا رب کیا اخلاق ہیں، کیا کردار ہے. اس کردار والے نبی کے امتی ہو کر ہم بات بات پہ جھگڑے، بات بات پہ گالی گلوچ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ادھر کی چپل ادھر ہو گئی، ادھر لائن میں نہیں کھڑا، ادھر کچھ ہو گیا، فوری طور پر غصہ، فوری طور پر زبان خراب ہو جاتی ہے. یاد رکھیے یہ طریقہ ہمیں نہیں سکھایا گیا، طریقہ تو ہمیں یہ سکھایا گیا اگنور کرو، اگنور کرو، معاف کرو، معاف کرو. اللہ معافی کو بڑا پسند کرتا ہے. تم معاف کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں معاف کرتا رہے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو معاف کرتا رہے؟ تو پھر تم کیا کرو؟ تم معاف کرتے رہو، تم معاف کرتے رہو. حضرت ابو بکر صدیق کے ایک قریبی رشتہ دار تھے، ہاں بہت قریبی، اور ہر مہینہ راشن انہی کے گھر سے پہنچتا تھا. ہر مہینہ پورے مہینے کے راشن کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق اٹھا رہے تھے. لیکن حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اس وقت یہ شریک، یہ رشتہ دار، ان کی زبان سے بھی نکل گیا کہ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ کے تہمت میں یہ بھی شامل ہو. حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو بہت دل دکھا، کہا کہ اس کے بعد میں ان کو کچھ بھی راشن کی کوئی چیز نہیں دوں گا. میں ہر مہینہ ان کے گھر راشن بھیجتا ہوں، اور میری بیٹی کا معاملہ آیا تو وہ میرے بیٹی کے خلاف الزام لگانے والوں میں سے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اور یہاں تک کہ اللہ نے اس بارے میں آیت اتار دی قرآن میں سورہ نور کے اندر، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومن لوگ، اللہ والے لوگ ایسا نہیں کرتے کہ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو جو وہ لوگ کھانا دیتے ہیں، وہ لوگ انفاق کرتے ہیں، اس سے نہیں رکتے. اگر کچھ معاملات ہو گئے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معافی تلافی کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہے؟ صدیق اکبر دوڑے بھاگتے گئے اور پورا ریشن خریدا پورے مہینے کا، اور لے کے آ کے اپنے رشتہ دار کو دے کے اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے آئے. کہا اے اللہ کے رسول، ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. میں کبھی اب نہ روکوں گا، اور میں برابر جیسے انفاق کرتا رہا اس سے زیادہ کروں گا، اللہ مجھے معاف کرے. الٹا معافی چاہنے لگے، حالانکہ وہ انہی کے خاندان کے دشمن کے طور پر انہوں نے کردار نبھایا. ہم کب سیکھیں گے ان واقعات سے ایک دوسرے کو معاف کرنا باوجود حق پہ؟ بعض لوگ بولتے بھائی میں حق پہ ہی، بھائی حق پہ رہے تو کیا ہے بھائی، حق پہ رہ کے ہی چھوڑنا بہت بڑی بات ہے، باطل پہ نہیں. حق پہ ہیں آپ، غلطی سامنے کی طرف ہے 100%، پھر بھی چھوڑ دو، تب بیوٹی ہے، تب ثواب ہے. تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جاہلوں سے جب ملتے ہیں
جھگڑالو لوگ آ کے جھگڑا کرتے ہیں، وہ بالکل معاف کر دیتے ہیں، سلام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ بھائی تم ہی حق پہ ہو، مسئلہ ختم کرو، میں جھگڑنا نہیں چاہتا۔ گالی گلوچ کسی مومن کا شیوا نہیں ہے میرے بھائی۔ زبان کے گالیوں کو اتنا کم بولو، اتنا کم بولو، بلکہ استعمال ہی نہ کرو، یہاں تک کہ تم گالی کیا ہے بھول جاؤ۔ یہ میری نصیحت ہے، یاد رکھیں، آپ کی زبان میں سوچنے پر بھی گالی نہ آئے، اس حد تک تم گالی کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق، فسق بڑے گناہ کو بولتے ہیں۔ ہاں، جب شیطان انکار کر کے نکلا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، یہی فسق کا استعمال ہوا ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اور رب کے انکار اور فسق میں مبتلا ہو کے نکل گیا۔ فسق بولتے ہیں بڑے گناہ کو۔ فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بڑا گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اسے مار ڈالنا کفر ہے۔ ہاں، بات بات پہ تلوار نکال لیتے، بات بات پہ ایک دوسرے کے قتل عام ہوتے جا رہے مسلمان گھرانوں کے اندر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہماری ذہنی پستی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ کے بندے یہ نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ان کے دعاؤں کا ہو رہا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات وہ گزارتے ہیں، یبیتون، بات ہے یبیتو کا مطلب رات گزارنا، یہ نہیں کہ رات کا کچھ حصہ یا رات کا صرف کیا ہے آدھا گھنٹہ پاؤ، فرمایا کہ رات ہی گزارتے ہیں، گویا کہ زیادہ تر حصہ کس میں گزارتے ہیں؟ لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے لیے قیام میں ہوتے ہیں یا تو کیا ہے سجدے میں ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں رات۔ آدھا ایک گھنٹہ نہیں، ہم تراویح کو کیا ہے آدھا ایک گھنٹہ کھڑتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے لمبی ہو تو پریشانی میں کیا ہے امام کو بھی ڈانٹنے لگتے ہیں، کیا جی اتنی لمبی نمازاں پڑھاتے ہیں، ہمیں کیا دوسرے کام کرنا نہیں کیا؟ اللہ والے رحمان کے بندوں کی راتیں ہی ویسے ہی گزرتی ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں، اور اسی سجدے اور قیام میں ان کی دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ یہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا دے، پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، یہ دراصل عذاب جو ہے نا یہ چمٹ جانے والا ہے، ایک مرتبہ پکڑے گا تو پھر چمڑی جلا کے چھوڑے گا اور وہاں سے بھی ختم نہیں ہوگا، چمڑی جلے گی تو ایک دوسری چمڑی آ جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ کہتا ہے کہ جب جہنمیوں کی چمڑی اوپر کی جل جائے گی تو ہم فوری طور پر انہیں نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں۔ کیوں؟ چمڑی میں ہی احساس ہوتا ہے، تو یہ احساس ہوتے رہنا، عذاب پاتے رہنا، تو چمڑی جلی تو نئی چمڑی پھر آ جائے گی لیکن عذاب کنٹینیو ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے وہ دعائیں کر کے روتے ہیں کہ اے اللہ یہ جہنم کے آگ سے بچا دے، یہ جہنم کی آگ ہے نا بڑی چمٹ جانے والی ہے، جلا کے راکھ کر دینے والی۔ یہ رمضان کے دن ہے میرے بھائی، یہ رمضان کی راتیں آ رہی ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ خطبے کا موقع ہے، یہ جمعہ کا موقع ہے۔ سوچو آپ نے اس طرح کی دعائیں کی ہیں۔ بعض لوگوں کا محور پورا کا پورا دنیا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے کام نہیں ہے کام دے، جاب نہیں ہے جاب دے، 10,000 ہے 20,000 کر، کار نہیں ہے کار دے، گاڑی نہیں ہے گاڑی دے، فلاں کا مسئلہ حل کر دے۔ آخرت کچھ نہیں مانگتے، اصل مانگنے کی چیز تو کیا ہے؟ آخرت اور جہنم کے عذاب سے پناہ اور جنت کی امید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں 3 مرتبہ مانگ لیتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، پھر تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس نے 3 مرتبہ سوال کیا، اس کے حق میں لکھ دے۔ دن میں 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ آگ سے بچا، آگ سے بچا، آگ سے بچا۔ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے دن میں تو پھر جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس نے 3 مرتبہ مجھ سے پناہ مانگی ہے، اسے پناہ میں رکھ۔ ہمارے کتنے لوگوں کا یہ سلوک ہے، ہمارے کتنے لوگوں کا یہ روٹین ہے کہ دن میں 3 مرتبہ جنت مانگے، دن میں 3 مرتبہ عذاب سے آپ کیا ہیں پناہ مانگے۔
کتنے لوگ مانگتے ہیں؟ یہ معمول بناؤ آج سے، زندگی میں کبھی چھٹنے نہ پائے، مرتے دم تک ہر دن اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ روٹین، یہ جملہ یاد ہو جانا چاہیے۔ اگر اسی دن وفات ہو گئی تو پھر تو کیا تمہارے لیے جنت ہے، اور عذاب سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دیتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے دعاؤں کو تو یاد کر لو میرے بھائیو۔ ہر دعا مولوی صاحب سے ہی پڑھوائیں گے کیا؟ ہمارا اپنی ذہنیت ہے، ہماری دعائیں سب قبول نہیں ہوتی، کیا کرنا؟ مولوی صاحب سے بولنا دعا کرو دعا کرو، انہوں کہیں کچھ ہی کریں گے تم نہ، ایک 10,000 20,000 دے کو تو بولے تو 1-2 دن کریں گے، وہ بھی یاد رکھو، وہی بھول جائیں گے۔ دعا تو تم اپنے لیے خود کرنا ہے بھائی، دعا کرانا نہیں ہے، کرو، خود مانگو۔ ہر عامی کی اللہ سنتا ہے، خواص سے زیادہ عوام سے سنتا ہے۔ ادھر یونس نے دعا کی، نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، ادھر قوم نے دعا کی، قوم کی دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے، تو دعا کرو اس سے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ایک بہت بڑے پتے کی ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ پہلے آیت میں فرمایا کہ یہ سلام کرتے ہیں، جاہلوں سے درگزر کرتے ہیں، اور تکبر کی چال نہیں، نرم چال چلتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ راتوں میں روتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے؟ کیا سوچ ہے؟ رحمان کے بندوں کے دن یوں ہوتے ہیں، راتیں یوں ہوتی ہیں، دو الگ تقسیم کر کے بتاتے ہیں۔ دن میں کیسے چلتے ہیں؟ بڑے نرم، تکبر سے پاک، عفو درگزر کرتے ہوئے دن گزرتا ہے۔ رات میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حالانکہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، گناہ تو پھٹکتا بھی نہیں ہے، جھگڑالو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، دعائیں کر کے معاف کر دیتے ہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، لیکن رات میں ڈر سے کانپتے ہیں، روتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت پر بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بلا ہے، یاد رکھو۔ ایک بندہ برا ہوتا ہے، وہ تو برا سمجھ کے ہی برا ہوتا ہے، کسی نہ کسی دن اچھا ہو جائے۔ دوسرا بندہ نیکی تو کرتا ہے، لیکن نیکی اس گھمنڈ میں کرتا ہے، میں تو نیکی کر رہا ہوں، جنت ہی ہے مجھے، اللہ نہ جنت نہیں دیا تو پھر کیا دیں گا؟ ہاں، میرے زمانے میں ایک ٹیچر تھے میرے، ان سے کبھی بات ہوئی، انہوں نے جب میں اللہ سے جھگڑوں گا جی جنت نہیں دیا تو میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، چھوڑوں گا اللہ کو۔ اچھا، 5 وقت کی نماز میں اللہ جنت دے دینا ہی ہے؟ یاد رکھو، رحمان کے بندے جو ہیں نا جی، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پوری عبادت کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ترستے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ جنت دے دے، میرے اعمال سے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، بس تیری رحمت سے ملنے والا ہے۔ تکبر نہیں کرتے اپنے اچھے عمل کی۔ یاد رکھو، یہ بہت بری بلا ہے جو ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ کتنا بھی چھپا کے کرتا، لیکن کیسا کیسا بھی بول رہا ہوتا، وہ ہے نہیں کئی کو معلوم جا والے تھا سو وہ غریباں کھانا بٹتا بھائی، ایسا نہیں بولنا بول کچھ، لیکن کیا ہے ایسا ذکر ہے نا بول ڈالا سمجھ کئی کو نہیں بولنا بول کو باٹا نہیں جا کو، کون بھی نہیں دیکھنا بول کو نہ باٹا۔ اب آپ کئی ذکر کرتے ہیں یہاں بھائی، میں اللہ کے فضل سے بھائی کبھی رات میں تہجد نہیں چھوڑا، لیکن میں بولتا نہیں کسی کو، ایسا ذکر ہے کہ رے تو چھپ کو نماز پڑھا، تہجد بھی پڑھا، کسی کو معلوم بھی نہیں، کئی کو بولا پھر اب بھائی میں کتنا کو دیتا ہوں بھائی، ان کو ہے نہیں، ان کو میں دیا سو بولتا نہیں میں کسی کو، اب بولا نہ رہتا وقت دیکھو، حالانکہ نیک عمل کرتے، اصل اس نیک عمل پہ کیا ہے، چاہتے کہ لوگ مدح کریں، تعریف کریں، اور اس پہ گھمنڈ بھی ہوتا میں اتنا کر رہا ہوں مجھے جنت ملے گی۔ رحمان کے بندے یہ نہیں کرتے، رحمان کے بندے کہتے ہیں کہ اللہ یہ قبول ہو تو ہو، ورنہ تو میرے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اصل تو تیری رحمت سے میں بچوں گا، تیری رحمت سے میں جنت جاؤں گا۔ ہاں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم، دوسری جگہ مومنون میں فرمایا یہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، لیکن اس انفاق پر انہیں گھمنڈ نہیں ہوتا، اندر سے دل لرزتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو قبول نہ کرے اور منہ کے اٹھا کے پھینک دے اور میرا کوئی عمل قبول نہ۔ نیک عمل کرو اور اس کی قبولیت میں ڈرتے رہو، روتے رہو اللہ سے، اے اللہ میرے عمل اصل میں کیا ہے، اس لائق نہیں ہے کہ تیرے دربار میں قبول ہو جائیں، بس تیری رحمت ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی تیری ہی رحمت سے میں جنت جاؤں گا۔ یہ ہے اصل صفت نیک لوگوں کی، نیکیاں کریں
نیکیوں کو چھپائیں اور نیکیوں کو حقیر سمجھیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے، گھر سے چھپ کے، خاندان سے بھی چھپ کے، کمرے کے اندر، اور اپنا بیٹا خود اٹھانے آتا تو ایسے سوتے بن جاتے گویا کہ رات بھر سوئے ہوئے تھے، اور اٹھاتا تو وہ ایسے چونک کے اٹھتے جیسا کہ گہری نیند سے بیدار ہوئے، حالانکہ اپنے بیٹے کو تک بتانا نہیں چاہتے کہ میں نے رات بھر تہجد پڑھی. اسلاف کا اپنا قول ہے جیسے تم برائیوں کو چھپاتے ہو اپنی نیکیوں کو چھپا لو لوگوں سے، تب اللہ کے خاص بندے بنو گے. یاد رکھو نیکیوں کو کرنا اصل میں بڑا آسان ہے، نیکیوں کو چھپانا بہت مشکل ہے. نیکیوں کو چھپاتے ہیں یہ لوگ، راتوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ یہ نیکیوں سے، ان اعمال سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں یہی کہا. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے رسول جیسی شخصیت ہمیں بتا رہے ہیں تو پھر ہم سب کس کھیت کے بول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کے رحمت سے. تمہارے عمل پہ تم تکیہ مت کرو، کوئی نہیں جائے گا تمہارے عمل سے جنت میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہا کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کا رحم نہ ہو جائے. اللہ کا رحم ہوگا تو اللہ کے رحم سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کا عمل محدود، جنت لا محدود. محدود لا محدود کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے عمل کا معاوضہ نہیں ہے، وہ رب کی رحمت ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ڈالے گا. رب کا عدل ہو تو ہم سب جہنمی ہیں. یاد رکھو یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. رب کا اگر عدل ہو، اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اللہ ہم سے انصاف کرے تو یاد رکھو ہم سب جہنمی ہیں. اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم جنتی ہیں. تو اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا وہ عدل ہے اس کا، اللہ جس کو جنت بھیجے گا وہ رحمت ہے. اللہ کسی کو جہنم میں ڈال کے بے انصاف نہیں ہوتا. یہ عقیدہ ہے. تو یہ دعائیں کرتے ہیں یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما. بے شک وہ جو جہنم ہے بڑا ہی برا مستقر ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اے اللہ اس سے بچا دے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے زندگی میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف بھی نہیں کرتے، تنگی بھی نہیں کرتے. ہاں ایسے تنگ بھی نہیں ہو جاتے کہ بخیلی کی آخری حد پہ پہنچ جائے. ہمارے زمانے میں کہا کرتے تھے، ایک صاحب تھے 8 دن سیدھا پیجامہ پہنتے تھے، کہتے 8 دن الٹا پہنتے تھے، کہتے 16 دن خالی ایک پیجامہ پہنتے تھے، کہتے اسراف نہیں کرتے، کہتے انہوں. ہاں ایسے تنگ بھی نہ ہو جائیں اور ایسے کھلے ہاتھ کے بھی نہ ہو جائیں، ہاں کہ بالکل سب لٹا دیں اور خود خالی ہاتھ بیٹھ جائیں. دونوں کے درمیان رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو اشارہ دے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. کیسے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. دونوں کے درمیان زندگی گزارتے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، یہ بھی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہے، دینی نہیں ہے. دنیا کے جو رنگ ڈھنگ، دنیا گزارنے کا جو معاملہ ہے نا، آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، پھر بھی میانہ روی اختیار کیجئے. برانڈڈ، ہاں 2000 میں مل سکتا ہے شرٹ، 10,000 کا بھی پہنتا میں. وہ پرفیوم کی وہ نہیں بھائی استعمال کرتا. کون سا بھائی؟ وہ 10,000 والا کرتا. وہ والٹ نہیں استعمال کرتا ہے میں. وہ جو کہے نا وہ بالکل وہ برانڈ کا ہی میں لیتا، خالی وہ برانڈ کا ساکس پہنتا، وہ برانڈ کا، خالی برانڈ میں ہزاروں چلے جائے. اور فقیر آ کے سامنے ایک 10 روپئے مانگے تو کیا ہے، چلر نہیں بھول جاؤ. انہوں نے کہا چلر رہا تمہارے پاس ہمیشہ 2000 کی نوٹ اتنا تھی تو چلر نہیں ہے 2000 نوٹ دو. کون نکو بولا؟ لیکن ہمیشہ وہ چلر نہیں ہے، چلر رکھ کے آؤ، نہیں تو
تو یاد رکھو دنیا کے معاملات میں فرمایا کہ تم میانہ روی اختیار کرو، نہ تنگی نہ بالکل بھی کیا کرو اسراف. دین کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں قرض لے کے بھی دے سکتے. بعض لوگ یہ آیت لے کیا کرتے، دیکھو بھائی میرے پاس اتنی ہے میں کہاں سے دوں، ایسی نہیں ہے. دین میں تو اللہ کے رسول قرض لے کے بھی دیا ہے. صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ مدینے کے کسی بھی گھر میں میرے نام سے قرض لے لینا، میں ادا کر دوں گا. کچھ نہیں تھا، قرض لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کیا. ہاں دین کے معاملے میں دین میں دینے کے لیے میانہ روی نہیں، دین میں سب کچھ لٹا دو تو بھی وہ میانہ روی ہی ہے. اللہ دنیا کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا رنگ ڈھنگ، تمہارا چال ڈھال، تمہارا معاملہ ایسے ہونا چاہیے کہ نہ اسراف پر مبنی ہو نہ تنگی پر مبنی ہو. ہاں یہ نہ ہو. اس کے بعد 3 باتیں اہم ترین بتاتا ہے یہ لوگ نہیں کرتے. کیا کیا نہیں کرتے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. زندگی میں کچھ ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی انسان کو ناجائز قتل نہیں کرتے، ہاں حق کے ساتھ، یعنی شریعت جس کو بتائے. جیسے قصاص کے بدلے میں مارا جائے گا، مرتد ہوگا تو مارا جائے گا، شادی شدہ زانی ہوگا تو مارا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، کسی اور کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، خواہ وہ حقیقی ہو خواہ وہ آنکھوں کا ہو، ہاتھوں کا ہو، پیروں کا ہو، کسی سے زنا نہیں کرتے. زنا سے بچ جاؤ. فرمایا ومن یلقى ذلک ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. جو کوئی ان گناہوں میں پڑتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے. ہاں بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک، بہت بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا، بہت بڑا گناہ ہے زنا کرنا. زنا کرنا یاد رکھو، قتل کے برابر میں استعمال ہوا ہے زنا بھی. ہم نے زنا کو آج معمول بنا لیا ہے کہ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، موویز دیکھنا، حرام کاری دیکھنا، حرام ملاقاتیں کرنا، حرام بات چیت کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں بالکل معمولی ہو چکا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرتے میرے رحمان کے بندے. ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. اگر کریں گے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے. سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے ہیں، پھر تو ہم اس کو دوہرا عذاب دیں گے. اور وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ ذلیل و خوار ہو کے وہیں پر پڑے رہیں گے. لیکن کون چھوٹے گا؟ إِلَّا مَن تَابَ، جو توبہ کرے، وَآمَن، ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، تو ایسے کو اللہ کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. یا رب، رحمان جب رحم کرنے پہ آئے تو کیسے کیسے رحمان کی کرم کے مظاہرے ہیں. دیکھیے پہلے اوپر کہا کہ یہ بڑے گناہ نہ کرو، اگر کوئی کریں گے تو ان کو دوبارہ دوہرا عذاب ملے گا، لیکن ساتھ میں تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم توبہ کر لو، ایک شرط، ہاں تابہ، دوسرا کیا ہے؟ وہ آمنا، ایمان لے آؤ، تیسرا کیا ہے؟ وہ عمل عملا صالحا، نیک عمل کر لو. یہ 3 شرط. توبہ کیے، عمل بھی اچھا شروع کر دیے. خالی توبہ کر کے کیا نہیں کرے، پھر جا کے وہی عمل کرے، نہیں کرے، ویسا نہیں کرے. کیسا کرے؟ توبہ کیے، پھر اس عمل کو چھوڑ دیا، زنا کو چھوڑ دیا، ہاں غلاظت کو چھوڑ دیا، توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیے. تو اب اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی تیار ہے؟ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن گناہ چھوڑ کے نیک عمل شروع کر دو، توبہ کر لو. تو اللہ کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور. اب کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی،
بھائی معاف کرنا ذرا سمجھ میں آتا ہے، اللہ معاف کر دیں گا، یہ کیا بھائی؟ یہ معاف کرتے ہوئے غلطیوں کو، جو برائیاں ہوئے اسے نیکیوں میں بدل جائیں گا، ایسا کیسا بھائی ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تم ڈرنے کی ضرورت نہیں، وکان اللہ غفور الرحیم، میں بڑا معاف کو پسند کرنے والا ہوں اور میں بڑا غفور ہوں، میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ نیکیاں جو تم نے نہیں کیے ہیں وہ نیکیاں، برائیوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ سکتا ہوں۔ ہاں، ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اور ایسے ہی جو کوئی گناہ چھوڑ کے آتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے توبے کو قبول کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ دو باتیں سمجھ لیجئے اس میں، پہلی آیت میں بھی توبے کا ذکر ہے، توبہ کرو ہم تمہارے نیکیوں برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اگلی آیت میں ہے کہ توبہ کرو، اللہ توبہ پسند کرتا ہے اور توبے کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ دونوں ایک بات ہی ہے نا، ریپیٹیشن کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اوپر بھی وہی کہا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تمہارے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ بات وہی ہے؟ نہیں، مفسرین پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برسائے، کیا سمجھائیں؟ ذرا سمجھیے قرآن کے نقطوں کو، ذرا سمجھیے قرآن کیا کلام ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کلام کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ پہلی آیت میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرے، ایمان لائے، پھر اچھا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے برے عمل کو بھی اچھائی میں بدل دے گا۔ تو اشارہ کس طرف ہے؟ کافر و مشرک کی طرف ہے، کیونکہ الا من تاب وآمن، تو انہیں ایمان سے خالی تھا۔ ہاں، کافر بھی اگر زنا کیا، چوری کیا، ڈاکہ زنی کیا، کچھ بھی کیا، لیکن وہ ایمان لایا، توبہ کیا اور اس کے بعد اچھا عمل کیا، تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کافروں اور مشرکوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت مومنون کے لیے اشارہ ہے خالی، اسی لیے اس میں وہ آمنہ نہیں آیا، ومن تاب وعمل صالحا خالی آیا۔ ہاں، مومنین مایوس نہ ہو جائیں، مسلمان مایوس نہ ہو جائیں۔ کیا بھائی؟ کافر کو تو اللہ نے کہا کہ وہ ایمان لایا، توبہ کیا، اچھا عمل کیا تو اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، تو ہم کو نہیں کیا؟ تو اللہ نے کہا آپ کو بھی ہے جی، اس واسطے ایمان کا ذکر نہیں کیا، تم ایمان والے ہو پہلے سے، اب تم کرنا کیا ہے؟ صرف توبہ کرو، ومن تاب وعمل صالحا، اور نیک عمل کرنا شروع کر دو، برا عمل چھوڑ دو، تو کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے بھی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تم نے برائیاں پہلے کی ہیں، آج تم رمضان المبارک ہو، توبہ کر کے آئے ہو، کیبل ٹی وی نکالے ہو، سگریٹ چھوڑ دیے ہو، گالی گلوچ چھوڑ دیے ہو، موبائل میں کیا ہے حرام کاری دیکھنا چھوڑ دیے ہو، اگر اس پر قائم رہ گئے تو وہ برائیاں نیکیوں میں بدلیں گی۔ رمضان ہوتے ہی پھر کرو گے، ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل۔ اب تمہارا اپنا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ڈبل عذاب پانا چاہتے ہو یا اپنے نیکیوں برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دینا چاہتے ہو؟ اس بارے میں بڑی پیاری روایت ہے ابو ذر غفاری کی صحیح مسلم کے اندر۔ یہ حدیث سنا کے میں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے کنٹینیو چاہے تو میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے اگلے جمعے میں رکھتا ہوں، کیونکہ اور بھی بہت سے رحمان کے بندوں کی صفات باقی ہیں۔ ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ میں وہ آخری جنتی کو جانتا ہوں جو جہنم میں جائے گا، عذاب بھگتے گا، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کو بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے جتنی برائیاں ہیں سب سامنے کرو۔ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں جتنے چھوٹے چھوٹے برائیاں اس نے کی ہیں وہ تمام کے تمام سامنے رکھ دیں گے۔ تو وہ شخص
دل میں سوچ رہا ہوگا میرے چھوٹے اتنے ہیں تو بڑے کتنے ہوں گے، اور اتنے گناہ میرے سامنے آنے کے بعد میں کہاں سے چھٹکارا پاؤں گا، کہاں جنت جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اب حجت قائم کرنے کے لیے اس شخص سے پوچھے گا یہ کیا تو نے دنیا میں؟ کہے گا اے رب ہاں میں کیا، کہ اتنے سارے؟ کہے گا کہ ہاں پورے کے پورے میں ہی کیا تھا، کیونکہ کچھ چھٹکارا وہاں نہیں ہے، جھوٹ بول نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا سن، یہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں نا یہ تو نے کیے ہیں نا، ان سب کو میں مٹا کے تو نے توبہ کر لی، تو اس واسطے میں نے تجھے ان سب گناہوں کے بدلے جتنے جیسے گناہ ہیں ویسے میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ اسے کہے گا کہ جتنے گناہ تو نے کیے ہیں یہ سامنے، تو نے توبہ کی اور میرا وعدہ تھا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، تو میں دراصل تمام برائیوں کو تیرے لیے نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ جیسے ہی رب یہ کہے گا وہ بندہ کہے گا اللہ ذرا بڑے بڑے گناہ بھی کرا تھا وہ دکھتے نہیں نا، یہاں بولے گا، اور یہ کہہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے ڈر رہا تھا چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے ہی نہ کیا ہوں گے بول کے، جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ان تمام چھوٹے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، تو اس نے کہا کہ اللہ اور ایک گھٹری ہے میری بڑے گناہوں کی، وہ بھی لائے تو بڑے بڑے نیکیاں مل جائیں گے نا، وہ نہیں دکھ رہی نا یہاں پر کون سے بھی، وہ بھی لے کے آ سامنے۔ یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ داڑھیں نظر آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انسان کا معاملہ ایسے ہے کہ جو اچھا ملتا ہے فوری طور پر خود سے قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے، اس سے معافیاں چاہو، گناہوں پہ اصرار نہ کرو، ہو جاتا ہے گناہ تو فوراً توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی بعید نہیں کہ تمہارے توبہ سے اللہ اس گناہ کو معافی نہیں بلکہ نیکیوں میں بدل دے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔